ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں اکٹھا اور جمع کیا ہے اس کا ذکر سننے کے لیے، اس کا ذکر سنانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے اور باقی ماندہ 11 مہینے اس طرح مستعینی اس مہینے میں کاوشیں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. باقی ماندہ 11 مہینے میں بھی اس کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق سے نوازی. الحمدللہ آج سورہ انفال مکمل ہوئی. 75 آیات، تقریباً 75 آیات پر مشتمل یہ سورہ انفال ہے. اور سورہ برات جس کا ایک نام اور بھی ہے سورہ توبہ، وہ تقریباً آدھی سے زیادہ الحمدللہ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آج جو ہے وہ بیسیکلی میں بات کروں گا سورہ انفال پر، کیونکہ یہ انتہائی اہم سورت ہے. اور سورہ برات، سورہ توبہ، وہ بھی جو ہے بہت ہی اہم سورت ہے. تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے آج سورہ انفال پر اور کل انشاءاللہ سورہ برات، سورہ توبہ پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہ دونوں صورتیں جس طرح کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ جوڑیاں ہیں اور دونوں مکی صورتیں ہیں. اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی جوڑی ہیں اور مدنی صورتیں ہیں. دونوں کی دونوں اس کی زیادہ تر آیات جو ہیں یہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ بیسیکلی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ان آیات کی تشریح، اس صورت کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھوں، ایک چیز ذہن نشین کر لینی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن جو نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وصدق رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، مینول ہے. جو کچھ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، جو کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں اس کے اندر، بعض دفعہ کچھ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت کے دور میں لوگوں سے بات کی گئی تھی. لہٰذا یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے مخاطب ہے ایز اے بحیثیت امت مسلمہ، کیونکہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ جس دین کو لے کر آئے تھے اس کا مینول ہے، اس کی کتاب ہے. تو یہ رشد و ہدایت ہے، ہمارے لیے مینیفیسٹو ہے، ہمارا منشور ہے، ہمارا دستور ہے. اس کتاب کو جب تک ہم اپنے پلو سے نہیں باندھیں گے، اپنے دلوں میں نہیں سمائیں گے، اپنے دماغ میں اس کو مکمل طور پر حاضر و موجود نہیں کریں گے، اس وقت تک ہدایت کے کوئی راستے ہمیں نظر نہیں آ سکتے. چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے ہم کتنے روزے رکھ لیں، چاہے ہم کتنی عبادات کر لیں، مگر یہ کتاب کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ تمہید میں نے اس وجہ سے آج باندھی ہے کہ یہ جو سورہ انفال ہے یہ انتہائی اہم ہے ہمارے آج کے دور میں، ہماری زندگیوں کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری سورت جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبصرہ ہے. سب سے پہلے اسلام کا مارکہ جو ہے، مارکہ جس کو کہا جاتا ہے، جو جنگ بدر، جو سب سے پہلی جنگ جو ہے امت مسلمہ کی طرف سے لڑی گئی اور جو ان پہ ایک طرح سے آپ سمجھیں گے ایک طرح سے یہ جنگ جو ہے ان پر مسلط کی گئی اور یہ حالات اس طرح پیدا کیے گئے کہ یہ جو ہے جنگ بدر جو سب سے پہلا جو مارکہ تھا جو ہے وہ اسلام اور کفار کا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ایک تبصرہ ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے اندر 313 بہت ہی قلیل جماعت، ابھی ایک چمٹماتا ہوا چراغ ہے مدینہ کے اندر
جل رہا ہے. ابھی نئی بہت ہی نوخیزہ ریاست ہے. اور جو ہے وہ اس کے بعد جب میں آگے آپ سے بات کروں گا کہ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ اس جنگ بدر کے بعد مدینے کی جو ہے وہ بستی اسلام جو ہے وہ باقاعدہ دین کے بعد باقاعدہ ریاست بن کے اسٹیٹ بن کے ابھرا. کیونکہ جو کامیابی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کا پورا تبصرہ ہے اس کے اوپر. یعنی بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک کمانڈر جب کبھی کسی جنگ کے بعد جب اس کا ریویو یا اس کی ڈی بریفنگ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہم آج کے معاملات میں جب کرتے ہیں یا اس کا ایک طرح سے تبصرہ ہے تو وہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آج کے معاملے میں جب تبصرہ کرے گا کوئی کمانڈر ان چیف تو وہ تبصرہ اس طرح کرے گا کہ وہ اپنی اگر اس کو کامیابی ہوئی ہے, اگر سکسیسفل اکمپلش ہوئی اس کی پوری کی پورا وہ جو مشن اس کا, تو وہ اپنی فوجوں کی تعریف کرے گا, اپنی فوجوں کے لیے جناب علی ان کے انعامات کے بارے میں بات کرے گا اور ان کو کہے گا کہ ہم نے ایسے مارا کفار کو, ہم نے اس طرح دشمن کا نرغہ بند کر دیا اور یہ ساری چیزیں. مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری جہاد کا ایک ریویو پیش کیا ہے. اور ریویو کون کر رہا ہے؟ وہ جو خالق و مالک ہے, جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, وہ ریویو کر رہا ہے. اور وہ جو ریاست بننے جا رہی ہے, اسلام باقاعدہ ایک ریاست کی صورت میں, ایک حکومت کی صورت میں, ایک دستور اور ایک لیجسلیشن کی صورت میں جو ابھر کر سامنے آنے والا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کروا رہا ہے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی 15 سال کی جد و جہد, 13 سال مکے کے اور 2 سال مدینے کے, یعنی 15 سال کی جد و جہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آپ جنگ بدر کے اندر ایز اے کمانڈر ان چیف پہنچتے ہیں. اور آپ جو ہے جب تمام کے تمام صحابہ کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان میں سے 313, ایک نمبر یہ بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 313 ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے. اور ان کو پتا تھا کہ ان کا مقابلہ جو ہے ان میں سے 2 میں سے کسی ایک گروہ پہ ہونا ہے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا, جس میں جو فل اپنا جناب علی مرچنٹ کے ساتھ بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس کے اندر مرچنٹ تھی اور سارا مال تجارت تھا. اور صحابہ کی دل یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم چھوٹے جو ہے وہ گروہ سے مقابلہ کر لیں تاکہ مال غنیمت بھی آ جائے اور کچھ پیسہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے, تاکہ ہم آئندہ جو ہے یہ بستی جو ابھی نئی نوخیردہ بستی ہے, ابھی نئی ویری انیشلی اسٹیبلش ہے, انیشل اسٹیج کے اوپر ہے, تاکہ ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہاتھ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں یہ بتا دیا کہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ بڑے گروہ سے ہونا ہے. تو اب یہ کیا پلاننگ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ کہ ان لوگوں کو کہ جن کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی اگر ایمان کی رمق موجود ہے تو ان کو دکھا دے, کھڑا کر دے, سچ کو سچ کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر, اس صورت کے اندر کہا ہے کہ جو حق ہے وہ حق ثابت ہو کر رہے گا اور جو باطل ہے وہ باطل اس مارکے کے بعد ثابت ہو جائے گا. وہاں سے جب کفار چل رہے تھے, ہوا یہ کہ جب پتہ چلا کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ جس میں مکے کے تمام لوگوں کا مرچنٹ, ان کا تمام جو ہے وہ تجارتی مال لگا ہوا ہے, تو اس کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ مدینے کی آبادی کے سامنے سے یہ گزرے گا, اور اس کو شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے یہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ حملہ کریں. تو اس نے اپنے قاصد کو بھیجا مکے اور اس کو کہا کہ لوگوں سے کہو کہ میری مدد کے لیے آئے. تو وہاں کا ایک طریقہ ہوتا تھا, عرب کا اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی جب وہ اپنے پہنچتا تھا وہاں پر تو وہ دور سے جو ہے وہ اونٹ کا جو ہے وہ کان کاٹ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اعلان کرتا ہوا جاتا تھا کہ لوگوں تمہارا مال تجارت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور محمد کی فوج جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے والی ہے. تو ابو جہل اور عتبہ اور یہ تمام بڑے بڑے سردار وہ تو موقع کی تلاش میں تھے, ان کے ہاتھ میں موقع لگ گیا. انہوں نے کہا کہ بس آج ہم اس کا کام تمامی کرتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ انہوں نے پوری طریقے سے جنگ کی تیاری کی, ہزار کے قریب تقریباً لوگوں کو تیار کیا, اور وہ فل کیلو کانٹوں سے مکمل اسلحہ کے ساتھ لبریز تھے. ان کے پاس جنگ کا سارا جنگی ساز و سامان موجود تھا. اور یہاں پر
مسلمانوں کی جماعت کا، مسلمانوں کی فوج کا حال یہ تھا کہ 313 میں سے صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، کچھ لوگوں کے پاس جوتے نہیں تھے، کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، کچھ لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، باقاعدہ کوئی سواری نہیں تھی، پیدل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا حکم ہوا کہ آپ نے بڑے گروہ سے مقابلہ کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میدان بدر میں پہنچتے ہیں اور تمام ساتھیوں کو آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور خود جو ہے وہ مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مشہور آپ کی دعا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی سرمایہ، مطلب اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ 15 سال کی جو کارکردگی، 13 سال مکے کے جو انتہائی مشکل اور ابتلا کی حالت میں گزارے، انتہائی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر، اور 2 سال مدینے کے، اور یہ مدینے کے بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پناہ دی ہے، اور پناہ دینے کے بعد خود جو ہے وہ خطرے میں اپنے آپ کو موجود پاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ پورے کے پورے کفار جو ہیں وہ مدینے کے اوپر بھی جو ہے، مدینے کی بستی کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لوگ تیرے سامنے آئے ہیں، یہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ نہیں ہے، مگر ان کے پاس شوق شہادت ہے۔ یہ اپنوں کو غیر بنا کر، یہ اپنے آپ کو سب چیزیں چھوڑ کر تیری راہ میں نکلے ہیں، اور یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے آج تیرے سامنے خالصتاً تیری رضا کے لیے اس میدان جنگ میں پہنچے ہیں۔ تو نے آج اگر ان کو کامیابی نہیں دی تو اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ سکتے ہیں، یہ وہی بات کر سکتا ہے وہی شخص جس نے جد و جہد کی ہو، جس نے اپنی عرق ریزی کی ہو، جس نے اپنی 15 سالہ زندگی کے اندر پوری محنت کی ہو کہ تاکہ ایک جماعت تیار کر دی جائے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ اور قائم ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرے دین کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گڑ گڑا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ کی مدد آپ کو ضرور آئے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اس پوری جنگ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کفار پوری طریقے سے تیار تھے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر جو مقابلہ جب ہوتا ہے، مد بھیڑ ہوتی ہے، مشرکین اور منافقین کو جنگ بدر کے اندر بڑی بری طرح شکست فاش ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو وہاں سے نکلے تھے، وہ بھی مطلب میں نے آپ سے جیسے کل کہا تھا کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، مگر صرف اور صرف انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ساتھ کچھ لوگوں کچھ بتوں کو ایسوسیٹ کر دیا تھا، شریک ٹھہراتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کی تھی ابو جہل نے کہ اگر محمد سچا ہے تو ہمیں آج دکھا دے کہ وہ سچا ہے، ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے اوپر، مکے کے جو مشرکین قریش جو ہیں ان کے اوپر 2 عذاب نازل کیے، جو سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر آئے گا، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات کروں گا۔ یہ پہلا عذاب تھا ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ وَتَخَطَّتْ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا کی، تمہیں کھانے کے لیے طیب رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب تم اس کے اندر نافذ العمل کرو، اب اس کے اندر تم کوششیں کرو۔ اگر تم کوشش نہیں کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طرح کی پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اسلام کو مغلوب ہوا ہے اسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اس کتاب سے ہم نے صرف اور صرف اتنا رشتہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو چوم لیں، اس کو چاٹ لیں، اس کو کہیں رکھ لیں، کوئی مر جائے تو اس کو جناب علی اس وقت ہم قرآن خوانی کر لیں، مگر حقیقت میں پڑھنا الحمدللہ اس کا ثواب، اس کا سننا ثواب، مگر اس کو سمجھنا، یتلو علیہم، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور لوگوں تک پہنچانا، یعنی تلاوت کا تعلق اس کتاب کے ساتھ نافذ کرنا کہ اپنے آپ کو سمجھو اور پھر لوگوں تک بات کو پہنچاؤ۔ تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں تھیں
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ محنتیں جو کچھ اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں جو کچھ مال تمہیں ملا گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ پرسنٹیج بتاتا ہے کہ 20% اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور ان خرابت داروں کا ہے، یتیم اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے. یہ پورا کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹیبلش کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جنگ، یہ بڑی جنگ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لے کے گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ تمہارا آئندہ جب تمہارا مدبھیڑ ہو، آئندہ جب تمہارا مقابلہ ہو، تو تم نے جو ہے وہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اڑتے تھے، جب لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تھے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صرف اور صرف یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دیں. آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہدایت لوگ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے. ہدایت دینا تو ہمارا اللہ کی چٹکی میں ہے نا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہمارے رتبے بلند کرنے کے لیے ہم سے کوشش کرواتا ہے، ہم سے بات کرواتا ہے، ہم سے بات سننے کی توفیق دیتا ہے، ہمیں بات سنانے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں. اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے آج کیا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر محبت و الفت قائم ہے. ایک فوج جب لڑتی ہے منظم ہو کر، تو اس کے اندر ایک محبت اور ایک الفت ہوتی ہے. ایک مطلب یہ کہ ایک دل جمعی کے ساتھ، ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب لڑتے ہیں، تو ان کے درمیان جب ایک طرح سے ایک مطلب گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبکم. تم دنیا جہان کی جتنی بھی دولت جمع کر لو، تم ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبکم، کہ تم دنیا بھر کی جتنی بھی دولت جمع کر لو، تم ان کی دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا. تو لہٰذا یہ سورہ انفال انتہائی اہم صورت ہم تمام لوگوں کے لیے، جیسا کہ پورا کا پورا قرآن ہے، مگر ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ واقعتاً اور اس میں اب تک جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر زیادہ تر انفارمیشن اس سورہ انفال سے لی گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑا کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے کے آیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ برات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو ایڈریس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک طرح سے اتباع ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے ان کی اتباع ہمارے اوپر، اگر ان کی اتباع ہم کریں گے تو وہی ہم زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر میں جو ہے ہمارے آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارے ایک بہت محترم ساتھی افہام کے شورا کے رکن، ان کے والد صاحب کا آج ہی تقریباً کراچی میں 2 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہوا. تو ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اس وقت ہندوستان، پاکستان، سب کانٹیننٹ کے اندر جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی، اور روزے ہیں وہاں پر، اور کل بھی تقریباً ہندوستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اچھی خاصی گرمی کی وجہ سے اموات ہو گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم الحمدللہ بڑی پیس لوکیشن کے اندر یہاں بیٹھے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے روزے ہم گزار رہے ہیں، بلکہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی سحری رکھی اور اسی وقت تھوڑی دیر میں روزہ کھل جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں ان مشکل حالات کے اندر اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کم سے کم کچھ نہیں تو فون کریں، فون کر کے ان کی خیر و خیریت معلوم کر لیں، کیونکہ اس وقت گرمی جو ہے وہ بڑی شدید ہے وہاں پر، اور اس کے باوجود بھی لوگ بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کے لیے اس مہینے میں تیری عبادت کرنا ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان فرمائے. یقیناً ان کے درجات بھی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی ہے کہ انسان ہے
اس کی وجہ سے مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، چوک بھی ہوتی ہوگی، بعض دفعہ انسان جو ہے وہ انتباہ میں آ کر جو ہے وہ بہت ساری باتیں بھی کرنے لگتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان پر قائم رکھے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ